حضرت یوسف علیہ السلام پر جو فلم بنائی گئی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا عام آدمی نبی کا فلم میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے تو یہ فلم دیکھی نہیں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے اس کے اندر اور خرافات کیا ہیں، لیکن اتنا تو فلم کے نام سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس کو فلمایا گیا ہوگا، اور اس کے اندر وہ تمام کردار جو اس زمانے کے تھے وہ سارے کے سارے لائے گئے ہوں گے، اور اس کے اندر کسی شخص کو یوسف علیہ السلام بھی نقلی طور پر بنایا گیا ہوگا، یعنی کوئی ایکٹر، اور اسی طرح کسی کو زلیخا بھی بنایا گیا ہوگا، کسی عورت کو، کسی کنجری عورت کو، کیونکہ کنجر اور کنجری ہی ایکٹنگ کرتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کرتے۔ آج کل ان کے لیے کنجر کا لفظ بولنے سے بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج سے اگر 20-30 سال پیچھے آپ چلے جائیں نا تو ہر بندہ ان کو کنجر کہتا تھا، ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، یہ فلمی ایکٹنگ کرنے والوں کو، فلم سٹاروں کو، ان سب کو کنجر ہی کہا کرتے تھے۔ مگر آج عجیب بات ہے کہ اگر کوئی فلمی ایکٹر جو ہے وہ ٹانگ اٹھا کے موت دے تو اس کی خبر جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر ہمارے اخبارات والے، ہمارے صحافی جو ہے لا کر اخبارات میں چھاپ دیتے ہیں، اور کوئی عالم چاہے کتنا عظیم اور کتنا عمدہ قسم کا قرآن و حدیث پر مشتمل کوئی خطبہ دے دے یا کوئی بیان کر دے تو اس کی کوئی اہمیت اس ملک کے صحافیوں کے نزدیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حال ہو گیا ہمارے ملک کا۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی آدمی بھی یوسف علیہ السلام کے متبادل کے طور پر آپ کا کردار جو ہے بنا کر آپ کے کردار کے ادا کرنے کے لیے کھڑا کرنا جو ہے یہ کفر خالص ہے، کفر خالص ہے۔ اس لیے کہ جب بھی اس کو کوئی پکارے گا فلم میں تو وہ یوسف علیہ السلام کہہ کے پکارے گا، سمجھ کے پکارے گا یا کہہ کے پکارے گا اپنے منہ سے، اور جب وہ کسی کو جواب دے گا تو وہ بھی اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام سمجھ کر، ان کا کردار سمجھ کر اپنے آپ کو تو وہ جواب دے گا۔ اور اس طرح سمجھنا اور اس طرح سوال کرنا اور اس طرح جواب دینا اور اس طرح کسی کو پکارنا جو ہے غیر نبی کو نبی کے طور پر پکارنا، یا غیر نبی جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کے طور پر پیش کرے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کفر کی مد کے اندر آتی ہیں۔ اور جو لوگ اس بات پر راضی ہیں، جو لوگ اس بات پر خوش ہیں، جیسے کہ یقیناً باقی فلم کار جو ہیں، اداکار اس فلم کے، وہ بھی اس سارے کرداروں پر راضی ہوں گے، ان کے بھی کفر کے اندر کوئی شک نہیں، وہ بھی کافر ہیں، کیونکہ الراضی بالکفر کافر اور الرضا بالکفر کفر، کفر کے ساتھ راضی ہونا بھی کفر ہے، اور کافر کے ساتھ اس کے کافر رہنے پر راضی ہونا، یہ بات جو ہے یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے کفر ہی کفر اس کے اندر نظر آتا ہے مجھے، اور کچھ نہیں۔ تو نہایت ہی قابل مذمت ہے یہ فعل جس نے بھی کیا ہے، اور اگر کوئی نام نہاد مسلمان کہلانے والے ہیں تو ان کو فکر کرنا چاہیے، ان کو نئے سرے سے توبہ طائب ہو کے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر، ان سے برات کا اظہار کر کے، بری الذمہ ہونے کا اعلان کر کے، نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا چاہیے، اور جو ان میں سے شادی شدہ ان کو تجدید نکاح بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی پیر کے ہاتھ پر مرید تھا، اگر وہ کسی جامع و شرائط مرشد کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دے کر اس کی بیعت کر چکا ہوا تھا تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے، وہ تجدید بیعت بھی کرے۔ اگر حج اسلام اس نے ادا کیا تھا تو حج اسلام بھی اس کا برباد ہو گیا، اس کو بھی دوبارہ ادا کرے۔ اور اسی طرح بالغ ہونے کے وقت سے لے کر اس کفر کے عملی طور پر اپنانے سے پہلے کے زمانے میں جس قدر اس نے نیکیاں اپنی زندگی کے اندر کی ہیں وہ ساری کی ساری اس کی برباد ہو گئی ہیں۔ اب اس کا حساب کتاب نئے سرے شروع ہوگا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے تو۔